ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 8 باب 22 سے 26 آیات مقدسہ تک۔ اور وہ بیت صدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھ سکتا ہے؟ اور جب دیکھنے لگا تو کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، گویا درختوں کو، لیکن چلتے ہیں۔ تب اس نے پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور وہ پورا دیکھنے لگا اور اچھا ہو گیا اور سب کچھ صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اسے یوں کہہ کر اس کے گھر کی طرف روانہ کیا کہ اپنے گھر جا اور جب تو گاؤں میں داخل ہو تو کسی سے مت کہنا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج سال کے دوران چھٹے عام ہفتے میں بدھ کی تلاوتوں پر ہم غور کریں گے۔ ان دنوں ہم پہلی تلاوت تکوین کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں اور آج طوفان نوح کے بعد کے واقعہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ جب نوح کے زمانے میں گناہ اور بدی بہت زیادہ بڑھ گئی تو خدا جس نے بڑی محبت کے ساتھ کائنات کو بنایا تھا، خلق کیا تھا، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا دنیا میں گناہ کی وجہ سے رنجیدہ ہوا۔ اس کا دل دنیا کے گناہ کو دیکھ کے غمگین اور پریشان ہوا، اور خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر سے سب چرندوں، پرندوں اور انسان کو ختم کر دے گا۔ خدا کی نظر میں نوح اور اس کا خاندان راست باز پایا گیا۔ خدا نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور کائنات کے پرندوں اور چرندوں میں سے لے اور کشتی میں چلا جائے جو اس نے خود بنائی تھی۔ پھر آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح کے زمانے میں طوفان ختم ہو گیا تو نوح نے سب سے پہلے کوے کو بھیجا جو واپس نہ آیا، پھر کبوتری کو بھیجا اور تیسری بار پھر کبوتری کو بھیجا جو اپنی چونچ میں سبز ٹہنی لے کے آئی۔ اس کے بعد خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے اس طوفان کے بعد اپنے دل میں یہ وعدہ کیا کہ دوبارہ سے وہ کبھی بھی پانی سے ساری کائنات کو ختم نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خدا جو رحیم اور مہربان ہے، وہ بارہا انسان سے محبت کے لیے موقع دیتا ہے، انسان کو معاف کر دیتا ہے تاکہ وہ اس محبت کے رشتے میں قائم رہ سکے۔ آج انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بیت صدا میں ایک اندھے آدمی کو یسوع مسیح کے پاس لائے۔ خداوند یسوع مسیح جو محبت کا سرچشمہ ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، خداوند یسوع مسیح اس اندھے آدمی کو شفا دیتے ہیں، اسے مکمل طور پر ٹھیک کر دیتے ہیں۔
میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں میں جہاں پر خدا کی محبت نظر آتی ہے، خدا کی رحم دلی نظر آتی ہے، آئے ہم آج خداوند کے حضور ان تلاوتوں پر غور کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں۔ طوفان نوح خدا کے غضب کی نشانی تھی، خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب اور سزا تھی کائنات میں، دنیا میں، انسانوں کے لیے۔ لیکن آج بھی بارہا ہم وہی کام کرتے جا رہے ہیں، آج بھی دنیا میں وہی صورتحال ہے، اسی طرح کی صورتحال ہے جس طرح کہ نوح کے زمانے میں تھی۔ انسانوں کے درمیان محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، نفرت، حسد، لالچ اور اس طرح کی بدیاں دن بدن خاندانوں میں، ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آئے ہم آج کی تلاوتوں سے سیکھیں، خدا جو رحیم اور مہربان ہے، خداوند ہم سبوں پر بھی رحم کرے، ہماری کائنات پر، ہماری دنیا میں، ہماری کلیسیا پر ہمیں رحم کرے، تاکہ ہم سب بھی رحم دل بنیں، دوسروں پر رحم کرنے والے بنیں۔ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم گناہ سے دوری اختیار کریں، جس طرح آج خداوند یسوع مسیح ایک اندھے کو شفا دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہماری روحانی آنکھوں کو بھی کھولیں تاکہ ہم اپنے ارد گرد اپنے عزیزوں کو، انسانوں کو، دکھی انسانیت کو پہچانیں اور ان کی مدد کریں۔ خداوند ہمیں فضل دے تاکہ آج کے کلام پر عمل کر کے خداوند سے ڈھیروں برکات اور فضائل پا سکیں۔ آمین۔